بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 51 سورہ ہود، آیت نمبر 84۔ یہ چھٹا واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی عبادت نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور مالک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی یہی دعوت دی ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، شرک پرستی، کفر پرستی کو چھوڑ دو، صنم پرستی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق مالک نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، دولت دی ہے، دنیا کی فراوانی عطا کی ہے، تو غیروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اور اللہ کے سوا تم کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی روزی رسان نہیں ہے، اور بہت ہی سرسبز و شاداب علاقے اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ مدین جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور یہ قطورہ نام جو ان کی حرم تھی، گھر والی تھی، ان کے بطن سے پیدا ہے۔ حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہے، اور حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہے، اور یہ قطورہ کے بطن سے حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور یہ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ارض حجاز میں آباد ہو گئے تھے، حجاز کے علاقے میں، اور آپ کا خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور اسی کے نام پر پھر اس قبیلے کے بستی کا نام بھی مدین مشہور ہوا۔ یہ بحر قلزم کی جو شاخ ہے عرب اور جزیرہ نما سینا کے درمیان سے یہ گزرتی ہے، اور اس کو خلیج عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کنارے مدین جو ہے یہ قبیلہ آباد تھا۔ یہ جگہ عرب کے مغرب شمال میں واقع ہے، اور ملک شام سے یہ متصل ہے، اور حجاز کا گویا کہ یہ آخری حصہ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ یہ بالکل تبوک کے مقابل میں واقع ہے، اور یہ عالمی منڈی سے مشہور ہے مدین۔ آب و ہوا کے اعتبار سے انتہائی لطافت اور نہروں اور آبشاروں کی کثرت، اور اس مقام کو گویا کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ بنا دیا تھا۔ یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کی اس قدر بہتات تھی کہ سارا ملک گل گلزار بنا گیا تھا، اور ہر طرف باغات تھے، دائیں بائیں طرف پھیلے ہوئے، نہایت خوبصورت اور شاداب درخت ہے اور اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اس کے قوم لوط کا جو گاؤں ہے سدوم اور عمورہ، اس سے نیچے یہ مدین ہے، اور مدین سے آگے آپ پار جائیں تو مصر کا علاقہ ہے۔ تو مدین جو ہے گویا کہ یہ ایک عالمی منڈی ہے۔ یورپ سے، افریقہ سے جب قافلے آتے تھے مصر، اور مصر سے پھر مدین، تو گویا کہ مدین سے دو راستے ہیں۔ یہ مشہور ہے کہ ایک راستہ جو ہے وہ شام کی طرف سے ہے، یعنی شمال کی جانب میں، جو راستہ آتا ہے اس میں شام ہے، روس ہے، چین ہے، اس طرح سے یہ راستہ آگے آتا ہے۔ جبکہ دوسرا راستہ مدین سے جنوب کی جانب میں وہ عرب ہے، پھر یمن ہے، پھر پاکستان ہے، پھر ہندوستان ہے، سیام ہے اور جاپان ہے۔ تو جب کوئی قافلہ تجارت کرنے کے لیے مصر سے یا یورپ کے ممالک سے مدین آتا، تو اسے دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ وہ اختیار کرتا، یا تو نیچے راستے سے، شمالی راستے سے وہ چلتا شام، روس، چین کی طرف سے، اور واپس آ کر پھر مدین کی طرف آتا، اوپر سے جاپان، سیام، ہندوستان، پاکستان سے، یا یمن، عرب سے سیدھا پھر مدین کی طرف، یا مدین ہی سے وہ قافلہ مصر سے آ کر مدین سے جنوب کی جانب میں چلتا،
تو عرب، یمن، پاکستان، ہندوستان، سیام، جاپان تک اس طرح یہ سفر ان کا تقریباً 7 سال لگتے تھے، اور ایک غریب آدمی جب اس سفر کو طے کرتا تو وہ بالکل مالدار ہو جاتا، ایک امیر ترین انسان شمار کیا جاتا تھا۔ اس عالمی منڈی کے اندر چونکہ بہت بڑا کاروبار تھا، یہ قافلے دونوں طرف سے آتے جاتے، اور یہاں یہ قوم آباد تھی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تو یہ ناپ تول کے اندر بڑی کمی کرتی تھی، اور گویا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ڈنڈی مارنا ان کی فطرت اور عادت بن چکی تھی۔ باوجود مالدار ہونے کے اور باوجود اس کے کہ بڑے سرمایہ دار تھے، لیکن یہ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں کا حق دبانا اور خیانت کرنا، بددیانتی ان کا شیوا بن چکا تھا، اور ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا تھی، شرک پرست بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ظالم تھے، ڈاکو تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ 3 قسم کی خرابیاں ان کے اندر سر فہرست تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو آ کر سب سے پہلے دعوت توحید دی، اور ساتھ ساتھ پھر ان کے معاملات کی طرف ان کو رہنمائی فرمائی کہ معاملات کے اندر خیانت اور بددیانتی مت کرو، اپنے معاملات کو بھی درست کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکے اور فساد سے بھی روکا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین کے اندر فساد نہ کیجیے۔ اور یہی چیزیں گویا کہ شریعت ایسا نہیں ہے کہ شریعت صرف عبادات کا حکم دیتی ہے اور انسان جو ہے نا عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ تک پابند رہے، تو شریعت انبیاء علیہ السلام جس طرح عقیدے کی رہنمائی کرتے ہیں، اس طرح عبادات کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اسی طرح معاملات کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور معاملات کے اندر انسان جب خراب ہوتا ہے تو پوری قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، قوم تباہ ہوتی ہے۔ اس طرح محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو عذاب کو لانے والا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں سود خور کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود ایسا گناہ ہے جو انسان کو خود مثلا خبتی بنا دیتا ہے، مجنون بنا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے، تو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کی وبا پھوٹ پڑتی ہے تو وہ مرعوب ہو جاتی ہے، اس پر رعب چھا جاتا ہے، اس کے اندر مرعوبیت آ جاتی ہے، اور جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو اس میں مرنے والوں کی کثرت ہو جاتی ہے، لوگ اس میں زیادہ مرتے ہیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے اس میں خون ریزی شروع ہوتی ہے، قتل و غارت کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، اور جو قوم بے وفائی کرنے لگتی ہے تو اس پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام انبیاء کا مذہب اور جو دین ہے وہ صرف عبادات تک، وہ صرف عقیدہ تک نہیں رہنمائی کرتا، بلکہ وہ عالمگیر نظام ہے، معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں، رہن سہن میں سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرح ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیجیے، ما لکم من الہ غیر، نہیں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور حاجت روا معبود، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کم نہ کیجیے ناپ کو اور وزن کو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں مالداری کے ساتھ۔ خیر سے مراد یا مال مراد ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، ان کے باغات تھے، اور ان کے چونکہ سمندر کے ساحل پر وہ رہتے تھے، اور بڑے ہی خوشبودار آبشار اور باغات ہر طرف دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے، اور عالمی منڈی کے اندر بھی وہ رہتے تھے، بڑے تجار تھے، کاروباری لوگ تھے، تو اس لیے کہا میں تمہیں اچھی حالت پر دیکھتا ہوں، مالداری والی حالت پر۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں ڈرتا ہوں تم پر کہ تمہیں ایک ایسا عذاب تم پر آ جائے گا جو گھیر دینے والا عذاب ہوگا، یعنی ایک گھیر دینے والے عذاب کے دن سے تم پر میں ڈرتا ہوں، اور ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، مکیال یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، معنی ناپنے کا آلہ، اور میزان بھی اس میں اعلیٰ یا مصدر میمی ہے، تول کا آلہ جو ہے اس کو پورا کرو، میزان ناپ کو اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
اور لوگوں سے کم نہ کرو ان کی چیزوں کو، نہ تو کم دو اپنا حق اور نہ ان سے زیادہ لے لو، نہ دوسروں کا حق کم کرو نہ اپنا حق کم کرو، بلکہ انصاف کے ساتھ برابر برابر کر کے دے دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہو جاؤ زمین کے اندر فساد کرنے والے۔ عصا یاسو عصوباً مانا فساد کرنا، اور مفسدین اس سے حال ہے، حال مؤکدہ ہوگا، اس میں تاکید پیدا کرتا ہے، یا اس میں تجرید کی جائے گی۔ لا تعصوا سے فساد کا معنی نکال دیا جائے گا، صرف معنی ہوگا لا تکونوا، نہ ہو جاؤ فی الارض زمین کے اندر مفسدین فساد کرنے والے۔ تو وہ قطاع و طریق تھے، ڈاکو تھے، ان چیزوں سے بھی اس کو روکا۔ مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، یہ خرابیاں ان کے اندر موجود تھی۔